پہلی نیکی ایمان کے بعد کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مال اپنے رشتہ داروں کو دینا سب سے پہلی نیکی ہے ایمان مفصل کے بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جہاں اللہ اپنے وعدے کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ احسان اللہ کے عہد میں لازم شامل ہے۔ جب اللہ سورہ نساء میں تقوی کا تصور بتاتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں جب اپنے کیٹیگوریکل 3 حکم بتاتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ فاسقوں کی صفت بتاتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، کہ وہ کاٹ دیتے ہیں، رحم کے رشتوں کو کاٹنے والے فاسق ہیں، منافق ہے، ذہن نشین کر کے آج اٹھ جائیے گا۔ اگر نیکی کے پیمانے پر نیکی پوری کرنا چاہتے ہیں اور وائڈ سپریڈ لیول پر نیکی کرنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی ضروری ہے، اللہ کے عہد کو نبھانا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی ضروری ہے، اللہ کے تقوی کے پیمانے پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی ضروری ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی ضروری ہے، فسق اور نفاق کی صفات اپنے مزاج سے نکالنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا ایمان مکمل ہے اور فسق و نفاق لازم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جب رحم کو تخلیق کیا گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رحم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا تھا اے رحم تو رحمان سے مشتق ہے، فمن وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، تو جو کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یہ رحم کے رشتے اللہ جوڑنے پہ آئے تو ہدایت سے جوڑ دیتا ہے، قرآن سے جوڑ دیتا ہے، رزق کے ذریعوں سے جوڑ دیتا ہے، بہترین ماحول اور صحبتوں سے جوڑ دیتا ہے، عزت کے ذریعے جو ہے ان سے منسوب کر دیتا ہے۔ اللہ کاٹنے پہ آئے تو سانسوں کی ڈور کاٹ دیتا ہے، دلوں کی دھڑکن کاٹ دیتا ہے، ہدایت کا ذریعہ کاٹ دیتا ہے، تعلق بالقرآن کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرو گے جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں مجھے حکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے نہ دے میں اس سے دوں۔ یہ صلہ رحمی کا طریقہ ہے، کیونکہ حدیث بتاتی بدلے میں صلہ رحمی کرنا مکمل صلہ رحمی نہیں ہے۔ اور وہ جو صحابی نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کچھ رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے کٹتے ہیں میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں معاف کرتا ہوں، وہ میں درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں، وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو تو کر رہے تو کرتا رہے، تیرا ایسا کرنا ان کے منہ میں خاک ڈالنا ہے۔ پیر اور جمعرات کے دن حدیث بتاتی ہے پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے حساب کتاب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیین یا سجین میں رقم کیے جاتے ہیں۔ دو لوگ جو آپس میں مومن ناراض ہیں، رحم کے رشتے روٹے ہیں، ان کا حساب مؤخر ہو جاتا ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص چاہتے ہیں اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں برکت آ جائے، اسے چاہیے کہ رحم کے رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ آج عمریں گھٹتی چلی جا رہی ہیں، بیماریاں آتی چلی جا رہی ہیں، ارے کیوں؟ کسی کا بھائی روٹھا ہے، کسی کی بہن کٹی ہے، اس سے پوچھیں جس کا بھائی اس سے کٹا ہے۔ بھائی تو پشت ہوتی ہے، بھائی تو پشت پناہی کا واقع ذریعہ ہوتا ہے، وہ روٹ جائے وہ کٹ جائے تو زندگی میں سکون کیسے رہ جاتا ہے؟ پھر ہارٹ اٹیکس تو آنے ہی ہے نا، پھر بیماریاں اور نروس بریک ڈاؤنز تو ہونے ہی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو 3 دن 3 رات سے زیادہ ناراض رکھے، اور جس نے 1 سال سے زیادہ ناراض رکھا اس نے تو گویا قتل ہی کر دیا۔ دو مومن اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور دوسرا ادھر کر دیتا ہے، ناراض ہے، رحم کے رشتے کٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے قریب وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے، جو سلام میں پہل کر دیتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ترک نزاع میں جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت نہیں جنت کے وسط میں اپنا محل بنا لیتا ہے۔ روٹھے وہ کو منا لیجئے، روٹھے وہ کو منا لیجئے، جھک جائیے، عاجزی کرنے والوں، تواضع کرنے والوں کے تو میرا رب درجات ہی بلند کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خوبصورت صلہ رحمی کا درس دیتے ہوئے نظر آتے، کتنے پیارے پیارے نمونے حیات طیبہ میں ہمیں صلہ رحمی کے نظر آتے۔ آپ دیکھیں کہ سارے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت تک آپ ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کر رہے ہیں۔ وہ شہید ہو گئے تو 70 دفعہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی، ان کی قبر پر بیٹھ کے آنسو بہا کے استغفار کر رہے ہیں۔ اور حضرت عباس کا واقعہ تو آپ سن
چکے ہیں کہ بدر کی قیدیوں میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے جو حضرت عباس آئے تھے، وہ اتنی مخالفت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی عداوت اور دشمنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جب قیدیوں کی شکل میں جکڑے ہوئے تھے، زخمی تھے، زنجیروں کے اندر تھے اور کرا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پا رہے تھے، اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عباس کے قراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی ہے، یہ عباس ہیں، یہ وہ چچا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھی کراہنے کی آواز سونے نہیں دے رہی ہے۔ ہمیں تو شاید پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا کون سا قرار ہے رشتہ دار اور کون سا تکلیف اور دکھ میں۔ کیا ہم بھی کبھی بے خوابی کا شکار ہوئے؟ کبھی ہماری بھی بھوک اور ہماری بھی نیندیں اڑی اپنے رشتہ داروں کی محبت اور غم میں آ کے؟ اور پھر صبح جب کرتا عبداللہ بن ابی نے دیا تھا کیونکہ لمبے تھے، تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس کی وفات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے مانگنے کے اوپر ان کو اپنا کرتا محض اس لیے دیا تھا، اور حضرت عمر کے منع کرنے کے باوجود بھی فرمایا تھا عمر ایسے نہ کہو، عبداللہ بن ابی نے میرے چچا عباس کو کرتا اس وقت دیا تھا جب اس کے جسم پر کسی کا کرتا پورا نہیں آتا تھا۔ چچا کے محسن کا اعتراف، چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم نے کب اپنے رشتہ داروں کے لیے آخری دعا کی تھی؟ ہم نے کب اپنے پیاروں کے لیے آخری دعائیں ہاتھ اٹھا کے کی تھی؟ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد بہن ہے، آپ فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ آپ نے اپنے ننیالی رشتہ داروں میں بھی جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اپنے ننیالی رشتہ داروں میں قیام کیا تھا، لیکن ددیالی رشتوں کے ساتھ جو آپ کا رجحان نظر آتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں تو جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ واقعات پڑھتی چلی گئی، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی چلی گئی کہ ددیالی رشتوں کی کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ددیالی رشتوں کے ساتھ ایک ٹوٹل جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کا طریقہ اور ایک غلط رجحان جو ہے وہ اپنا لیا جاتا ہے، اور ننیالی رشتوں کو ٹوٹلی پیٹرنائز کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ محبتیں جو ہیں ان کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے دل کی بات کہوں گی اور درد دل سے کہوں گی، میں کہوں گی بدترین دشمن ہے وہ ماں، بدترین دشمن ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے ددیالی رشتوں کے خلاف کینہ اور بغض ڈال دیتی ہے، زہر ڈال دیتی ہے اپنے بچوں کے دلوں میں۔ ارے وہ دادا دادی جن کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے، جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ان بچوں کے لیے دعائیں کرنے پوتے پوتیوں کے لیے، وہ پھپھی اور چچا جو ٹوٹ کے محبت کرنے والے، ان سے خائف، ان سے بدگمان، بدترین دشمن ہے وہ ماں۔ اللہ ہمیں ایسی مائیں نہ بنائے، اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو بھی ایسی مائیں نہ بنائے۔ اور پھر سسرالی رشتوں کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا سا تعلق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، ان کی بہن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سنتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ گھر میں بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو ان کو پہلے دیا جاتا تھا۔ ددیالی رشتے، ننیالی رشتے، سسرالی رشتے، اپنے رشتے، سب کے ساتھ خیال اور محبت اور صلہ رحمی کا طریقہ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رحم کے رشتوں، خون کے رشتوں، ماں کے پیٹ کے رشتے، اپنے رشتوں کا بھی حق ادا کرنا ہے اور ان کو بھی قائم رکھنے اور کسی اور کے بھی نہیں کاٹنے۔ قطع رحمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹ دیا جائے، قطع رحمی سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے کسی طریقے، اپنی کسی چال اور اپنی زبان کے ساتھ کسی دوسرے کے رحم کے رشتوں کو کاٹنے کا معاملہ بھی اختیار کیا جائے۔ وہ بیوی جو اپنی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے اپنے شوہر کو اس کی بہن سے، اپنے شوہر کو اس کی ماں یا بھائی سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اپنوں سے تو مل رہی ہے لیکن شوہر کو اس کے رشتوں سے اپنی زبان سے دور کر دیتی ہے، تو وہ قطع رحمی کی مرتکب ہے۔ وہ شوہر جو اپنے رشتوں کو تو ملتا ہے لیکن اپنی بیوی کے اوپر دھوس اور روب سے ان کے ساتھ ملنے سے روک دیتا ہے اس کے بہن بھائیوں سے، یہ قطع رحمی ہے۔